اوکے جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استخارہ کے اوپر۔ استخارہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ایک مسلمان کی لائف میں۔ وی آل لو کہ ہم سب کو فیوچر پتہ چل جائے، رائٹ؟ we humans are not interested in the present because we know the present and we know the past as well, but we love to know the future۔ اور آپ جتنا آج کل کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، دو تین چیزوں پہ ٹیکنالوجی ہماری کام کر رہی ہے۔ نمبر 1 از how to get to the future, how to know the future right now۔ نمبر 2 از immortality کیسے اچیو کی جائے، انسان مرے ہی نہ، لائف ایسی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو سبحان اللہ نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں آپ، اور آپ دیکھ لیں جس طرح سے میٹاورس اے آئی پہ کام کر رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا کوانٹم کمپیوٹرز پہ کام کر رہی ہے۔ جسٹ ٹرائنگ ٹو پریڈکٹ دا فیوچر، جسٹ ٹرائنگ ٹو اوپن اپ سم پورٹلز، گو انٹو سم ڈائمینشنز ویئر ٹائم بیکمز فزیکل، اینڈ وین ٹائمز بیکم فزیکل وی کین پلے ود ٹائم، رائٹ؟ سو وی کین پلے ود دا فیوچر، اور ہم فیوچر کی چیزوں کو آگے پیچھے خود سے کر سکیں۔ سو مین وانٹس ٹو ٹیک کنٹرول اوور دا فیوچر، اور یہی وجہ ہے کہ انسان باوجود یہ جاننے کے بھی کہ فارچون ٹیلنگ ناجائز اور حرام ہے اور اٹس اے گریو سن، اور باوجود یہ جاننے کے بھی کہ پامسٹ کے پاس جانا اور ہاتھ کی لکیریں دکھا کے اپنا فیوچر معلوم کرنا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی، ٹھیک ہے، ابھی اس پہ بلیو نہیں کیا اس نے، صرف کیوریوسٹی کے لیے گیا، تو اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع، یعنی وہ اگلی 40 جو اس کی نمازیں ہیں جو ان کا پڑھنے سے اس کو اجر ملنا تھا وہ ضائع، اور تو وہ پڑھتا پھر بھی رہے گا تاکہ فرض پورا ہو جائے، کیونکہ نماز کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 کیا کرتی ہیں اگر آپ فرض پڑھیں تو ایک تو فرض پورا ہو جاتا ہے، آپ کے جو شولڈر پہ فرض کا برڈن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا اجر ملتا ہے، اور اجر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہر بندے کے خشوع سے اور سنسیریٹی کے لحاظ سے۔ ایک بندہ آیا اور نماز تو اس نے پڑھ لی لیکن اس میں خشوع تھا ہی کوئی نہیں، بالکل وہ نا اپنے بزنس اور جاب اور دکان اور ڈگری کے بارے میں سوچتا رہا، تو اس کا جو اجر تھا وہ منیمم ہے، بہت کم ہو جائے گا، لیکن فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص نجومی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یعنی مجھے دیکھ لو آپ، یعنی میرے ہاتھ دیکھو، یا کوئی بھی فیوچری خبریں جاننا چاہتا ہے وہ، تو سبحان اللہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع ہو جائے گا، بٹ ہی ہیز ٹو پرے دا فرض نماز، تاکہ وہ اس پہ جو برڈن ہے فرض کا وہ اسٹل ریمینز، وہ وہیں پہ ہے۔ سو سبحان اللہ، مین وانٹس نو دا فیوچر، اس لیے تو ہم دیکھتے نہیں کہ صبح صبح روزانہ نیوز پیپر میں ڈفرنٹ سٹارز کے بارے میں باتیں آئی ہوتی ہیں۔ آپ ورگو ہیں تو ایسے کر لیں، آپ سیجیٹیریس ہیں تو ایسے کر لیں، آپ پائسیز ہیں تو ایسے کر لیں، آپ کا دن آج آپ نے یہ ڈیسیژنز نہیں لینے اور آپ نے یہ ڈیسیژنز لینے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اٹس اے بگ سن۔ اور اللہ کی نے کہا کہ جو ان پہ ایمان لے کے آئے گا تو وہ اس چیز کا کفر کرے جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ اور ہم لوگ بیکاز وی وانٹ ٹو نو دا فیوچر، اور فیوچر کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کلی علم، شامل کامل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بات جان لیں۔ ہاں کچھ جنات تھوڑا بہت سچ جو انسان کے لیے غیب ہوتا ہے مگر فرشتوں کے لیے غیب نہیں ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ کام کرو، یہ تمہارے ٹاسکس ہیں، تو وہ جنات ان سے سن کے وہ ایک چھوٹا سا سچ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے جو ہے نا وہ نجومی آگے پیش کرتا ہے، بٹ ہیومن اینڈ مین اسٹل وانٹس ٹو گو ٹو دیٹ پرسن بیکاز وی لو ٹو نو فیوچر۔ اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے۔ اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو اور حصے دار بنا لو، اور تمہیں کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ہمیں۔ اللہ مستعان، اللہ اکبر، how big it is۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس طرح سے ہمیں سورت سکھا دیتے ہیں اس طرح استخارہ سکھا دیتے ہیں۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا،
جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور جو کفایت شعری سے پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں استخارہ ہم کس طرح سے، یعنی ہماری لائف میں کس طرح سے ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے معاملات میں، ڈیسیژنز لینے میں۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہند اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں استخارہ از دا یونیورسل دعا فار شادی اینڈ بیاہ۔ بس شادی ہوئی تو زندگی میں بس ایک دو دفعہ، جتنے اولاد اتنی دفعہ استخارہ کیا، اس کے علاوہ استخارہ تو کسی چیز میں، یعنی استخارہ شادی کی دعا بن گیا۔ واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ایک ٹاسک تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا، اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اوکے سیلری ڈن، چیک، یہ سیلری بڑی کمال کی ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، جس شہر میں ہو مجھے وہی مل رہی ہے، اوکے پروموشن اور پروگریشن بڑی زبردست ہے، کمال کی ہے، اوکے چیک چیک چیک، سارے ٹک لگ گئے، میں نے یہ جاب اب کرنی ہے۔ ناؤ یا اللہ آئی وانٹ یور سجیشن تو کیا، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ ان دس ریگارڈز، کہ آپ کو میں اب انوالو کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کو میں کس طرح سے آگے لے کے جاؤں، اس ڈیسیژن میں خیر ہے یا نہیں ہے، یا رب آپ مجھے بتائیں گے۔ استخارہ یعنی ڈیسیژن لینے سے پہلے استخارہ یہ نہیں کہتا کہ میں کون سی جاب کروں، ٹھیک ہے؟ آپ حدیث میں کہتا ہے اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے، ٹھان لے، فار ایگزامپل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی ڈیلنگز کیسی، ان کے معاملات کیسے ہیں، اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے کو جانے نہیں اور اپنے استخارہ کرنے کہ یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں، نہیں، اذا ہم احدکم، ارادہ جب کر لو تو پھر حدیث میں آتا ہے فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَرِيضَةٍ، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ، یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، فرض نماز کے بعد وہ استخارہ کی دعا نہیں پڑھے گا، وہ 2 رکعتیں نفل ادا کرے گا اور پھر وہ استخارہ کی دعا پڑھے گا۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ we need to، جیسے میں نے کہا، we need to decide what we want to do before doing استخارہ، الاستشارہ قبل الاستخارہ، we need to decide and make مشورہ from people before doing استخارہ، لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملے کو درج کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو استخارہ ہے نا، یہ فرض چیزوں کے بارے میں نہیں کیا جاتا کہ میں فرض نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے پہ حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت بھی ہے، میں حج کروں یا نہ کروں۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں فار ایگزامپل یہ والا پیکیج لے رہا ہوں، یہ مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے، اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر استخارہ کر لیا، یا رب یہ ان ڈیٹس میں روانہ ہونا میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے یعنی مجھے اس سے قریب کر دے، اس کو مجھ سے قریب کر دے اور میرے لیے خیر کا باعث بنا دے، یہ چیز۔ لیکن فرض کہ میں حج کروں یا نہ کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں یا فرض میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اور جو مستحب یعنی جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں شادی کروں یا نہ کروں، اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ کہاں کروں، اور یہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جگہ پسند ہے، اس میں استخارہ کرنا ہے، لیکن میں شادی کروں یا نہ کروں اس میں استخارہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں استخارہ مباح چیزوں میں کیا جاتا ہے جنرلی، اور جو چیزیں پروہیبیٹڈ ہیں، حرام ہیں، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ استخارہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے، اس گرل فرینڈ سے بات کروں یا نہ کروں، اسے بریک اپ کر لوں یا اسے دوستی کنٹینیو کروں۔ یعنی فار ایگزامپل 2 فرائض ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور اس پر اسلام نے شریعت نے آپ کو لیوریج دی اور آپشن دی ہے، تو وہ استخارہ پھر اس میں سے کیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ چوز کر لیا، یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اب اس میں استخارہ کرتا ہوں۔ لیکن پڑھوں ڈوئنگ اٹ اور ناٹ ڈوئنگ اٹ، اس میں استخارہ جائز نہیں ہے۔
اور استخارہ کے ہم اندر جاتے ہیں، اس کی دعا کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے، یعنی استخارے کی دعا ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ